اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انصاف کی ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. باتیں تو بڑی لمبی اور کرنی ہے لیکن ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھو قسط کے معنی یہ ازداد میں سے ہیں. قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں اور قسط کے معنی جور اور ظلم کے بھی ہیں. قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. فرماتے ہیں ظلم کرنے والے جائر لوگ یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ سے حجاج ابن یوسف نے ایک مرتبہ خطاب کر کے پوچھا سعید یہ بتاؤ میں کیسا ہوں, میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انت قاصد عادل, انت قاصد عادل. یہ فرمایا انت قاصد عادل. لوگوں نے سمجھا کہ حجاج کی تعریف کی ہے مگر حجاج خود زبان دار تھا, بہترین زبان کا مالک تھا, وہ جانتا تھا. وہ کہنے لگا انہوں نے میری تعریف کی, انہوں نے تو میری برائی کی ہے, مجھے ظالم اور جابر قرار دیا ہے. اور پھر حجاج نے یہ کہا, قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسط ظلم کرنے والے, جور کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو سعید ابن جبیر نے مجھے ظالم قرار دیا, مجھے انصاف قرار, منصف قرار نہیں دیا. الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں اور قسط کے معنی جور اور ظلم کے بھی ہیں. فرماتے ہیں بنو آدم کے اعمال اور ان کا قول وزن کیا جائے گا. مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ. قسطاس کے معنی عدل کے ہیں رومی زبان کے اندر. قرآن کریم کے اندر عربی کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہیں, مختلف اقوال ہیں, کسی نے 28 کہے ہیں, کسی نے اس سے زائد کہے ہیں. بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ ٹائم نہیں ہے. وہ یقال القسط مصدر المقسط, کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے اور عادل کا معنی اما القاسط فهو جائر. اس کے بعد یہ آخری حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے, فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان میں وزنی ہیں, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اسی پر اپنی بات میں پوری کرتا ہوں. اور جی ٹھیک ہے. شادی والے کہاں بھائی, شادی والے کو اکرام کہاں ہے؟ کیا ہوگا آگے آ جاؤ, دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ایک طالب علم اکرام الحق نوکوٹی کے ان کی شادی اور نوکوٹی کا حضرت کے مبارک ہاتھوں سے شادی ہوگا. ہمارے اسٹیج میں حضرت مولانا مشتاق انور صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے, ریاستی جمعیت علماء جو جمعیت علماء ہند کے صدر چونکہ چلو یہ سب باتیں نہیں. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي او قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. آپ کا نام نظام الحق, اکرام الحق.
इकरामुल हक, आप गौर से सुनिए। बवकालत मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब, बगवाह अव्वल मोहम्मद मुमताज अली, बगवाह सानी मोहम्मद बुरहानुद्दीन, रजिया खातून को बएवज, रजिया खातून वलद मोहम्मद अस्कर अली, बएवज अर्जीना खातून, अच्छा अर्जीना खातून वलद मोहम्मद अस्कर अली बमहर फातिमी, इसमें से नकद 26,250 रुपये देना मंजूर हुआ है। आपने कबूल? कबिल तो अल्लाह मुबारक करना। चलिए चल एक पानी, चलो भाई दुआ करते हैं। बहुत से लोगों ने दुआ की दरखास्त की, आजमल फैमिली से दुआ की दरखास्त आई और अपार आसाम से भी दुआ की दरखास्त